الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي
رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت
الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ملين الحديد الدعود يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب أي مفرج هم يعقوب أي منفس غم يوسف. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تسلي عليهم أجمعين وفل بما أنت أهله ولا تفل بما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. The Mojiza Bibi Fatima Zahra Salamullahi Alaiha in Dubai. مرتبہ فاطمہ زہرا کا تھا کیا پیش خدا اس کو بتلا گیا دنیا کو رسول دوسرا. فاطمہ آتی ہے تو ہر بار رسالت اٹھتی پائے تعظیم محمد کی نبوت چھکتی. اسی معصومہ کی عظمت کا ہے مشہور بیاں. ایک عروسی تھی مدینے میں یہودی کے وہاں شاد و سامانی تھی عروسی تھی فرادانی تھی. ایک دختر تھی بڑی دھوم کی مہمانی تھی. اپنی دولت پہ تھا زردار یہودی مغرور. سوچا دختر کی محمد کو بلانا ہے ضرور. حالت فکر و فقیری میں جو شرکت ہوگی صرف ان کی نہیں اسلام کی بھی ذلت ہوگی. سن کے یہ بات یہودی ہوئے مسرور تمام. بولے کیا خوب لطیفہ ہے کیا خوب ہے یہ کام. وہ شخص بارگاہ رسالت ماب میں پہنچا. آپ نے کہا اس میں علی ان کے مختار رضا. وہ شخص بارگاہ شیر خدا میں پہنچا. آپ نے کہا اس میں فاطمہ زہرا کی رضا میری رضا. ان کو اگر شرکت شادی پر رضامندی ہے میری جانب سے نہ کوئی انکار نہ پابندی ہے. کچھ تسلی سے ہوئی یہودی کو ان باتوں سے. خوش ہوا دونوں بزرگوں کی ملاقاتوں سے. جا کر گھر قصہ یہودی نے زوجہ سے کہا اور خدمت میں اسے بنت نبی کی بھیجا. دیکھا بیٹھی ہے مسلح پر نبی کی دختر. ایک ڈالے ہوئے بوسیدہ سے سر پر چادر. دیکھ کر چہرہ اقدس پہ جلالت کے نشاں. مدعا کر نہ سکی روب و جلالت سے بیاں. ہنس کے فرمایا کیوں فکر و پریشانی ہے. ہم کو منظور ہے اگر دعوت مہمانی ہے. اگر خالق و معبود کو میرے منظور. آئے گی فاطمہ آپ کی شادی میں ضرور. شاد ہو کے چلی اس گھر سے یہودان زدہ. بولی اس گھر کی مروت پہ ہو میری جان فدا. ہوئی مصروف اسی وقت سے تیاری میں. رات بھر سجدہ ہوئے بارگاہ باری میں. اٹھے پھر بہر دعا چادر تطہیر سے ہاتھ. یا رب مشکل میں دیا ہے تو نے ہمیشہ میرے ساتھ. میرے معبود میرے رحمان و رحیم. تو ہی بخشندہ ہے عزت اور ذلت کریم. اپنی نادار کنیز کی تو عزت رکھ لے. اپنے محبوب کی دختر کی تو عظمت رکھ لے.
ہو رہی تھی یہ دعا صبح کا تارا چمکا، دین اسلام کی قسمت کا ستارہ چمکا، حوریں نازل ہوئی جنت سے لے کے پائے خاتون جنا، اترے ملک عظمت و خلقت کا معصومہ نے پہنا گہنا، لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلی، یا محمد تھا زباں پر تو کبھی نہ دے علی، حوریں چلائی تشریف رسالت لائی، بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئی، داخلے کھانے ہوئے بنت رسول دوسرا، سین کھانے سے ابلنے لگا سیلاب ضیا، ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا، دامن فاطمہ حوروں کو اٹھاتے دیکھا، نکلی گھبرا کر دلہن چاند زمیں پر دیکھا، نوچ کے خود اس نے اپنی زیور پھینکا، گش پہ گش آنے لگے نرک کا ہنگام ہوا، شادمانی کا سما موت کا پیغام ہوا، نالہ و غم کی صدا اٹھنے لگی، شادی کا جشن متبدل ہوا بربادی میں، شرکت فاطمہ زہرا پہ پشیمان ہوا، کیوں بلایا تھا گھر میرا ویران ہوا، دختر رحمت عالم نے جو دیکھی فضا، سب سے فرمایا ہٹ جاؤ ذرا بہر خدا، اپنی چادر کا مسلح کیا میت کے قریب، پیش کھلا کے دو عالم یہ کہا رکھ کے جبیں، تیرے دربار میں آئی طلبگار کرم، لوگ سمجھیں گے کہ بنت نبی ہے سب سے قدم، بستر مرگ سے معبود اٹھا دے اس کو، اپنے محبوب کے صدقے میں جلا دے اس کو، ہو رہی تھی یہ دعا دختر زردار اٹھی، یا علی کہہ کے اٹھی، قدموں میں زہرا کے گری، چوم کر کھا کے قدم کہا، بنت رسول کیجئے بندی کو للہ کنیزی میں قبول، گھر کا گھر دیکھ کے صاحب ایمان ہوا، مجمع جتنا عروسی میں تھا سب مسلمان ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کارۂ تبلیغ رسالت سے نبی زادی نے ہو کر فارغ، کہا معبود سے شہزادی نے، میرے معبود تیرے لطف کرم کے قربان، فاطمہ سے تیرے نام کا شکر کہاں، حوریں واپس ہوئی قصہ فلک تک پہنچا، چاند تاروں نے سنا حور و ملک تک پہنچا، شور حسن کا تھا عرش بجا لاتا، ہر ملک سجدہ شکرانہ بجا لاتا تھا، یہ کہانی نہیں ایک زندہ حقیقت ہے، فاطمہ زہرا کی فرمند بشارت ہے، اکثر یہ معجزہ جو پڑھ کے سنا دیتا ہے، مشکلیں آسان نہیں مردوں کو جلا دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کتیب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ
فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم، مہکشو آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، تجلیوں کا عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، براہ راست راہ خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، مہکشو آؤ مدینے چلے، مہکشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، مہکشو آؤ مدینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔
تاجدار حرم. عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے. لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے. دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے، دریا کے کنارے پہ فضا چوم رہی ہے. لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے. جو بھی جھکی جاتی ہے قضا چھو کے علم کو، جو ہی جھکی جاتی ہے قضا چھو کے علم کو، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے. لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے. سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، یہ عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے، یہ عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے. لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا جھوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے. بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے، مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے. لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے. سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے،
عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے، عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، ہوا چوم رہی ہے، ہوا چوم رہی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم أخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا رب الزهراء بحق زهراء اشف صدر زهراء بظهور الحجة حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اور شیخ الائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اور ہم سب مل کر زمانے کے امام کی خدمت میں، خاندان جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی خدمت میں ایک بآواز بلند صلوات کے ذریعے مبارکبادی پیش کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقط تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے، اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے کہ جس کا ذکر کرنا خود ذکر کرنے والے کی عزت کا سبب بنتا ہے، اور جس کا شکر ادا کرنا خود شکر ادا کرنے والے کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اہل بیت کی محبت کو جاری و ساری فرما، مرتے دم تک اس نعمت سے میں وابستہ رکھنا، سیرت و کردار سے حقیقی معنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ ہم سب کو حقیقی معنوں میں ہر ائمہ کی، خصوصاً اس دونوں معصوم کی معرفت اور محبت سے پروردگار معرفت اور محبت خدا میں عطا فرما۔ یہ تمام دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزوں، میں نے حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہے تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ ہر نعمت اس کی جگہ پر عظیم ہے۔ خود پروردگار عالم جو قرآن مجید میں سورہ رحمان میں تذکرہ کرتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے اسے بیان کی
तौफीक, बयान की ताकत अता फरमाई। खुद ये जो बयान करना है, स्पीच जो है, वो कितनी अजीम नेमत है। हर नेमत परवदिगार आलम की जितनी भी नेमतें ले, चाहे वो तमाम ऑर्गन्स ले ले, चाहे वो जितनी हमारे अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़, हर नेमत बेमिसल है, एक अजीम नेमत है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। जब इंसान के पास से वो नेमत चली जाती है तब उस नेमत की कदर होती है। हर नेमत अपनी जगह पर अजीम है, लेकिन खुदा ने इतनी सारी नेमतों के बाद, देने के बाद, किसी मकाम पर ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया है। लेकिन खुदा सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में परवदिगार कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, यकीनन खुदा ने साहिबान ईमान पर एहसान किया है, यकीनन खुदा ने मोमिनों पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है? इस बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यानी तुम्हारे ही में से, यानी तुम्हारे में से खुदा ने एक नबी को, एक रसूल को तुम्हारे ही दरमियान में से एक रसूल भेजा है। और फिर परवदिगार आलम उनकी ड्यूटी बताता है, लेकिन खुदा कह रहा है हमने तुम पर एहसान किया है कि तुम ही में से एक रसूल को भेजा है जो ये करता है। क्या काम करते? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो आयतों की तिलावत करते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हें प्योरीफाई करते हैं, और फिर कहा तुम्हें तालीम देते हैं किताब और हिकमत की। किताब और हिकमत की खुदा रसूल जो है, वो आने वाला रसूल जो है, वो तालीम देता है। हकीकतन आप देखें सहीफ़े सज्जादिया में चौथे इमाम फर्स्ट नंबर की दुआ अल्लाह की हम्द करते हैं, सेकंड नंबर की दुआ रसूल इस्लाम को सलाम भेजते हैं, उन पर दुरूद भेजते हैं, उनको याद करके जो दुआ पढ़ते हैं वो सेकंड नंबर की दुआ है। उसमें चौथे इमाम फरमाते हैं तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मखलूक़ात के कमाल को हमारा नबी बनाकर एहसान किया। मखलूक़ात मतलब क्रिएशन, अल्लाह की जितनी भी क्रिएशन है उसमें जो कमाल पर थे, उसमें जो सबसे टॉप पर थे, उसको हमारा नबी बनाकर हम पर एहसान किया है। यानी रसूल इस्लाम एक अजीम नेमत है। खुदा हमें इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हम शुक्र करते कि खुदा तूने हमें रसूल इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, तूने उनका उम्मती बनने का शरफ़ हमको अता फरमाया। खुदा ने वाक़ईन ये नेमत दी, यानी रसूल जो नेमत अता फरमाई, रसूल इस्लाम की सिफत कई जगह पर बयान हुई है। सूरह तौबा में भी परवदिगार आलम कहता है कि ये रसूल जो तुम्हारे पास है वो बड़ा रऊफ़ है, बड़ा मेहरबान है, वो तुम्हारे लिए दर्दमंद है, वो चाहता है कि हर कोई हिदायत के रास्ते पर आ जाए। अजीज़ो, रसूल इस्लाम की पेशन गोई जनाब ईसा ने बताई थी, और ख़ुद रसूल इस्लाम की जो विलादत हुई उससे पहले कितनी मरतबा कोशिश की गई कि नूर नबूवत इस दुनिया में ना आए। रसूल इस्लाम के परदादा जनाब हाशिम पर अटैक हुआ था, खुद उनके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर अटैक हुआ था, खुद उनकी माँ जब हामिला थी जनाब आमिना तब उन पर अटैक हुआ था। जनाब अब्दुल्ला भी अगर तारीख़ में देखें तो जब जनाब अब्दुल्ला जनाब आमिना हामिला थी और मदीने की तरफ गए थे, फिर वहाँ से वापस ना आ सके, यानी वहीं पर वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे, उनकी किताबों में ये बात मौजूद थी, वो नहीं चाहते थे कि रसूल इस दुनिया में आए। लेकिन परवदिगार आलम ने इस रसूल को दुनिया में भी भेजा, और रसूल इस्लाम ने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा किया। हर लिहाज से रसूल चाहते थे कि हर कोई जो है, रसूल इतने दर्दमंद हुआ करते थे कि रसूल चाहते थे कि हर कोई, हर एक के लिए रसूल फ़िक्रमंद रहते थे, हर कोई जो है वो दीन की तरफ राग़िब हो जाए। और रसूल बनने से पहले रसूल इस्लाम ने जो 2 टाइटल्स अपने नाम पर, यानी रसूल इस्लाम को जो मशहूर नामों से जाना जाता था, साहिब इल्म का मजमा है, सादिक और अमीन के नाम से जाना जाता था। रसूल इस्लाम इतने सच्चे थे, यानी रसूल कहते थे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे, इस माउंटेन के पीछे एक फ़ौज है, क्या तुम यकीन करोगे? कहा कि हाँ, हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। यानी रसूल की बातों पर यकीन था। ठीक है, रसूल के पैगाम की तरफ फ़ौरन नहीं आए, लेकिन रसूल की बातों पर ये जानते थे कि ये रसूल झूठ नहीं बोल सकता, और दूसरा कि ये रसूल अमीन है।
ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آج تو صادقین کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ مسلسل ہم پورا ماہ ربیع الاول صادقین، 2 صادقوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انسان اپنی فکر میں سچا ہو، انسان اپنے کلام میں سچا ہو، انسان اپنی حقیقتوں میں، یعنی یہ نہ ہو، کیونکہ خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ کبھی کبھی انسان ظاہر میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باطن اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، خدا باطنوں کو دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ جب تم لین دین کرو، یا تو اپنی بیٹی کو دینا چاہو تو کسی کے لمبے سجود اور رکوع مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنا امانت دار ہے، وہ کتنا سچا ہے۔ اسی پہ سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً وہ انسان کیسا ہے۔ خدا رسول اسلام کے صدقے میں ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ در حقیقت تمام برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں عزیزے، رسول اسلام نے یہاں پر جو اس آیت میں رسول کی جو ڈیوٹیز بتائی وہ یہ تھی کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ یزکیہم، وہ لوگوں کو پیور کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ لیکن اس سے پہلے رسول جو کام کرتے وہ یہ کرتے کہ انہیں تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پیوریفائی کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی یہ والا سٹیپ نہ کرے، یعنی تزکیہ کا کام نہ کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا کام نہ کرے، اور کتنا بھی وہ علم لیتا جائے، کتنا بھی وہ حکمت لیتا جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ٹیمپرری ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی برتن علم بہت اچھا ہے، حکمت بہت اچھی ہے، وہ چیزیں بہت اچھی ہے، لیکن اگر ظرف جو برتن ہے وہ اچھا نہ ہو تو وہ چیز اس میں جو ڈالی جائے گی وہ بھی بری ہو جائے گی، وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم بہت زیادہ ہے، حکمت بہت زیادہ ہے، کہنے کے لیے انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ نالج، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے یہ کام نہ کیا تو عزیزو وہ علم جو ہے اسے علم جو ہے وہی علم سبب بنے گا دوسروں کی گمراہی کے لیے، وہی علم سبب بنے گا کہ وہ دوسروں کو اسی علم کے ذریعے نقصان پہنچائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی میڈیکل، کئی لیبورٹری، کتنی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، لیکن شاید وہ تزکیے والا کام جو نہیں ہوا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عزیزو، وہی علم کے ذریعے وہ لوگوں کو اور بیماریوں میں اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نیوز وغیرہ میں کہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی عزیزو وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ تم یہ رپورٹس کرواؤ، تم یہ رپورٹ کرواؤ، تم یہ دوا لو، جبکہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ علم تو ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کی، رسول کی جو ڈیوٹیز تھی، خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ رسول جو کام کرتے وہ یہ کہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تزکیہ کرتے ہیں، اور پھر علم اور حکمت عطا کرتے ہیں۔ کم مدت میں، بہت کم پیریڈ میں رسول اسلام نے ان جاہلوں کو جو عرب کے جاہل تھے انہیں ایسے انسان بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے پر فداکاری کرتے تھے۔ سب کو پتہ ہے مدینے کے لوگوں کو انصار کہا جاتا تھا، جب اور مکہ کے لوگوں کو مہاجر، کیونکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو مدینے والوں نے بہت سیکریفائس کی، اپنے پاس جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اتنی بڑی تبدیلی رسول اسلام نے کیسے لائی؟ عزیز و علماء ہمیں ہماری مدد کرتے اس بارے میں، کیونکہ چینج کبھی کبھی ہم دیکھتے بہت گفتگو بہت ہے، ان پٹ بہت زیادہ ہے، لیکن آؤٹ پٹ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم رسول کی زندگی میں دیکھیں تو رسول کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اسلام نے بہت کم پیریڈ میں پوری سوسائٹی کو چینج کر دیا۔ لوگ نماز سے اتنی محبت کرنے لگے، لوگ ایک دوسرے پر ایثار کرنے لگے۔ علماء بتاتے ہیں کہ رسول نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ان کی فکروں کو، ان کے تھنکنگ کو بہت زیادہ متاثر، یعنی پراپر ڈائریکشن دے دیا، کیونکہ جب فکر صحیح ہوتی ہے تو پھر ایکشن صحیح ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ڈائریکٹ ایکشن پہ کام کرتا ہے، لیکن فکر صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ڈائریکشن صحیح ہے، سپیڈ سلو بھی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچے گا، ایٹ لیسٹ وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔
اسپیڈ بہت زیادہ ہے لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. رسول اسلام جو کام کرتے تھے وہ اس پر کرتے تھے. رسول اسلام نے جو ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی اگر ہم دیکھیں 65% علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ 65% قرآن میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ عقائد کے ریلیٹڈ، خصوصاً قیامت کے ریلیٹڈ ہے. یعنی رسول اسلام نے جو ان کے فکر کو جو چینج کیا، جہاں پر سب سے زیادہ کام کیا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ بتا دیا کہ تم رہو دنیا میں لیکن کام کرو آخرت کے لیے. صرف دنیا تک نہ، ان کی سوچ کو بلند کر دیا، کیونکہ رسول اسلام نے ان کو یہ سوچنا سکھا دیا کہ انسان جو بھی کام کرے گا اگر اللہ کے لیے کرتا ہے وہاں پر اس کا ثواب جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ کے وہاں اگر اللہ کسی کو سب کچھ بھی دے تب بھی اس کے وہاں کوئی کمی نہیں ہونے والی. آپ دیکھیے عزیز، رسول اسلام نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور ہمیں بھی اس پر سنسیئرٹی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ اس کو اہمیت دینی چاہیے. کیونکہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ بزدل بھی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک خوف میں ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میرا یہ چلا جائے گا، میرا یہ چلا جائے گا، میرے پاس سے یہ کوئی لے لے گا، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. وہ کمپٹیشن جو ہوتی ہے، وہ کمپٹیشن اس کو کئی مرتبہ، وہ خوف، کمپٹیشن کے پیچھے جو ایک ڈر رہتا ہے وہ اسے کئی مرتبہ غلط کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے. لیکن اگر جب انسان اہل آخرت ہو جاتا ہے، جب اس کے سامنے آخرت بھی ہوتی ہے تو پھر صرف وہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، اسے کچھ کھونے کا ڈر نہیں رہتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ بیسٹ جگہ پر محفوظ ہو رہا ہے اور بیسٹ جگہ سے مجھے ریوارڈ مل سکتا ہے. اور جب آخرت سے کنیکٹ ہوتا ہے مطلب وہ اس کے ذہن میں خدا موجود ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو وہ کبھی لاس میں نہیں ہوتا. رسول اسلام نے اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ چیز کو اتنا سمجھا دیا، اتنا عام کر دیا، ان کے ڈائریکشن کو اس طرح سوچنے والی ڈائریکشن بنا دیا. اور جب ڈائریکشن صحیح ہو گئی، فکر صحیح ہو گئی، تو پھر ان کے عمل بھی بہت زیادہ صحیح ہو گئے. دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رسول کی زندگی میں رسول کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بہت جلدی میں ہوں. کئی جگہ پر تو ملتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں جو ہے، شیپرڈ تھا، چرواہا تھا، تو وہ اپنی بھیڑ بکریاں کہیں پر چھوڑ کر آیا تھا. کہا میں ادھر چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے جلدی سے پہنچنا ہے، اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن آپ مجھے جلدی جلدی اسلام سکھا دیں. جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ ذہن میں جو خیال آیا تھا وہ فیس ایکسپریشن سے ظاہر ہو گئے کہ ہم لوگ اتنے وقت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی جلدی اسلام سکھا دے. ہمارے ذہن میں بھی خیال آئے گا. رسول اسلام بہت زیادہ محبت سے پیش آتے تھے. رسول اسلام کی جو کوالٹی ہے اس میں سے ایک کوالٹی ہے کہ رسول جب کبھی کسی سے ملتے تھے سامنے والے کو لگتا تھا رسول سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. جب وہ دوسرے فرد کو ملتے تو اس کو لگتا نہیں، رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. رسول اسلام نے جیسے ہی اس کی بات سنی، ایک مرتبہ اپنے ایک اصحاب کو بلایا اور اسے کہا کہ تم فلاں آیت کی تعلیم جو ہے وہ اس جو بدو عربی آیا تھا اسے یہ تعلیم دے دو. وہ اصحاب جاتا ہے، وہ جو آیا ہوا تھا چرواہا اسے وہ آیت سکھاتا ہے، 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹیشن ہوتا ہے. پھر وہ جو آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے کہ بس میں نے سیکھ لیا. میں اپنا الفاظ میں واقعہ بیان کر رہی ہوں. وہ رسول کے پاس آتے ہیں اور رسول سے کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سیکھ لیا، میں جاؤں؟ اور رسول کہہ رہے کہ ہاں. وہ رسول سے خدا حافظ کہہ کر جاتا ہے. رسول اسلام جب ان کی جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کے چہرے پر جو سوال تھا، کویشچن مارک تھا، ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے. رسول اسلام کلیریفائی کر دے. رسول اسلام کہتے کہ جاہل آیا تھا اور فقیہ ہی بن کر گیا. فقیہ کہتے دین میں مہارت رکھنے والے کو. عزیزو، وہ آیت کون سی تھی؟ رسول اسلام نے جو آیت سکھانے کے لیے کہا تھا وہ سورہ زلزال کی آیت تھی.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایٹم کے برابر، ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے اسے بھی تم دیکھو گے، اور اگر برائی کرو گے اسے بھی تم دیکھو گے. عزیزو، وہ جو آیت سکھائی تھی، جس نے سیکھی تھی، اس نے صرف سنی نہیں تھی، بلکہ اس نے اس کو اس طرح سے گراسپ کیا تھا، اس طرح سے اپنے وجود میں اتارا تھا کہ رسول کہہ رہے کہ فقیہ بن کر گیا. اور اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو واقعاً اگر کسی کو ذہن میں یہ رہ جائے کہ میں جو کروں گا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ ایٹم کے برابر کتنی معمولی بھی کیوں نہ ہو، وہ میں ضرور دیکھوں گا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو، تو اس کی زندگی خود بخود اچھی ہو جائے گی، اس کی لائف سٹائل اچھی ہو جائے گی. کیونکہ اگر اس کو یقین ہو، یقین کی منزل پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یقین حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ بہت کم تقسیم ہوا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اہل یقین کے مرحلے پر ہوتے ہیں. اور ائمہ نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے. جب انسان یقین کے مرحلے میں ہوتے ہیں اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے. وہ یہاں پر ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور چیز کو خود دیکھ رہا ہے، اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے. عزیزو، رسول اسلام حد درجہ مہربان تھے. یعنی کوئی باہر سے آنے والا جب آتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اسلام کون ہے اس میں، کیونکہ رسول سرکل بنا کر بیٹھتے تھے. جب تک کم لوگ تھے رسول سرکل بنا کر بیٹھتے تھے. یعنی کوئی ایسا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی ایسی سیٹ ہوتی تھی، نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی کہ پتہ چلے کہ یہ لیڈر ہے. آنے والا اگر کسی نے رسول کو کبھی نہ دیکھا اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ رسول ہے. جب تھوڑے لوگ بڑھے تب رسول ایک درخت کا ٹیک لگا کر پھر تقریر کرتے تھے، پھر میسج کو پہنچاتے تھے، پھر تبلیغ کرتے تھے، اور پھر عزیزو ممبر بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ رسول اسلام اپنی زندگی میں اس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی چیز کا، بچوں سے حد درجہ محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اسلام نماز جماعت کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں بچوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلے. رسول اسلام نے اسے نہیں کہا کہ میں بعد میں کھیلوں گا، میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ جناب بلال ساتھ میں تھے. جناب بلال سے کہا کہ والنٹ لے کے آؤ. اس زمانے میں والنٹ ایک کھلونا ہوتی تھی، کھلونے کی طرح بچے یوز کرتے تھے. رسول اسلام نے کہا کہ والنٹ لے کے آؤ. جب وہ والنٹ لے کے آئے رسول اسلام نے ان بچوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ تم لوگ تھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلو، میں اب بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں اور پھر تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں. عزیزو، آپ دیکھیں کہ بلکہ بچوں رسول اسلام کے لیے ملتا ہے کہ چھپ کر بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. لوگ اتنے مانوس ہو جاتے تھے. خود ان کے کئی اصحاب جو ہے رسول اسلام کے ساتھ سالہ سال زندگی گزاری، لیکن رسول اسلام نے کبھی انہیں پلٹ کر ایک مرتبہ ڈانٹا بھی نہیں ہے. رسول اسلام کے گھر میں ایک شخص تھا جو رسول اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا. کہتے کہ رسول اسلام ایک مرتبہ مغرب کے بعد دیری سے گھر پر آئے. رسول اسلام اس دن روزے سے تھے. جب وہ دیر سے آئے تو غلام کو لگا کہ رسول اسلام نے افطار کر لیا ہے، لیکن جب رسول گھر پر آئے تو رسول نے کہا کہ کوئی چیز میں کوئی کام میں مشغول ہو گیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. رسول اسلام نے ابھی تک افطار نہیں کی تھی، لیکن جو رسول اسلام کے افطار کے کھانے کا حصہ تھا وہ تو یہ غلام کھا چکا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی میں فوراً وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب رسول کے سامنے میں کیا رکھوں. لیکن وہ کہتا ہے رسول اسلام نے مجھے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. رسول اسلام ایسے ہی سو گئے. عزیزو، کچھ دن کے بعد خود یہ غلام نے سب کو بتانا شروع کیا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. کبھی کبھی ہمیں لگے کہ ہم اتنے اچھے، اتنے بہترین اخلاق، اتنے گڈ کنڈکٹ کے مالک نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم کچھ چھیٹے، کچھ ایسی جھلک ہمارے اندر دکھنی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم بھی رسول اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے امتی ہیں. رسول اسلام کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا. عزیزو، اللہ کا عظیم کیا ہوتا ہے؟
سورہ توبہ آیت نمبر 38 نمبر کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے جہاں پر خدا کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیلا، دنیا میں جتنی بھی چیز ہے وہ قلیل ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ کیا ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ ماؤنٹین، اسٹار، عزیزو کتنی چیزیں ہیں، ٹریز، ویجیٹیبلس، فروٹس، انسیکٹس، ایکویٹک اینیملس، ڈومیسٹک اینیملس، کتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ یہ زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں کتنی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ سب کو خدا کہہ رہا ہے یہ قلیل ہے، یہ سب کم ہے۔ لیکن خدا رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ رسول جو ہے خلق عظیم، جب خدا کا قلیل اتنا زیادہ ہے تو خدا کا عظیم کتنا زیادہ ہوگا۔ یعنی رسول کے اخلاق ہم لوگ شمار نہیں کر سکتے، رسول کے اندر جو کوالٹیز تھی وہ شمار نہیں کی جا سکتی، اکاؤنٹ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں لیکن دعا ضرور کرنا ہے، کوشش ضرور کرنا ہے کہ ہم دیکھیں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ عزیزو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کس نام سے، وہ ہمارے پاس، وہ ہمارے قریب کیسے آئیں گے؟ رسول اسلام نے جو ہدایت کے لیے، جس طرح سے سورہ آل عمران آیت 164 میں ہم نے دیکھا کہ رسول کی ڈیوٹیز یہ تھی، اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں پروردگار عالم، سورہ نحل آیت نمبر 125 میں خدا کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، سبیل راستے کو کہتے کہ اللہ کے راستے کی طرف کس طرح بلانا ہے، اس میں طریقہ بتایا ہے۔ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ تربیت کیسے کی جائے، کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو کیسے بلایا جائے اکارڈنگ ٹو قرآن، اور رسول نے اسی طرح سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا تھا۔ آپ دیکھیں ہم میں سے، کیونکہ جتنی بھی مائیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں تربیت کا کام کرتی ہے، سب سے پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے، اور خدا نے یہ صلاحیت دی ہے عورتوں میں۔ ہمیں اللہ کے راستے کی طرف جب بلانا ہے یہ طریقہ اپنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا طریقہ قرآن سے ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سب سے پہلا کہا حکمت کے ذریعے، سوچتے سمجھتے ہوئے کہ بھئی اگر میں اس طرح سے بلاؤں گی تو اس کا اثر کیا ہوگا، اگر میں اس طرح سے رسول، آپ دیکھیں بہت ساری مرتبہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے تھے وہ رسول کے اخلاق کو دیکھ کر جو ہے وہ رسول کے قریب ہو جاتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ ایسا انسان جو ہوتا ہے، ایک شخص تھا جو باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے صرف ایک یا دو دن صرف رسول کیا کرتے اس پر نظر رکھا ہوا تھا، یعنی وہ رسول کو دیکھ رہا تھا کہ رسول اپنی زندگی میں کیا کاموں کو انجام دیتے ہیں، کیا بولتے، کیا کھاتے، کیسا چلتے، کیا کرتے، ان کی لائف سٹائل کو دیکھ رہا تھا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ، اور جب وہ رسول کے پاس جاتا ہے، رسول اسلام نے جیسے ہی اسے دیکھا، رسول اسلام نے ایک چٹائی یا ایک کپڑا بچھایا اور رسول خود زمین پر بیٹھے، اس شخص سے کہا کہ کیوں تم مہمان ہو، تم یہاں پر بیٹھو۔ یہ اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں رسول کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف گئے، یہ باہر سے آیا ہوا شخص ہے جو رسول کو نوٹس کر رہا ہے، اس کے لیے پہلی یہ چیز تھی۔ پھر دوسرا کہتا ہے میں مسجد پہنچا، میں نے دیکھا کہ رسول اسلام نے فوراً جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے اس میں سے کہا کہ وہ عورت کہاں پر ہے جو یہاں پر جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ کل اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں، کہا کہ اسے یہاں پر دفن کر دیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے رسول اس کی قبر پر گئے، وہاں پر دعا کی، کہا یہ میرے لیے دوسرا پوائنٹ تھا۔ ایسی اس نے جب رسول کی لائف سٹائل کو دیکھا، اس نے ایسی چیزیں دیکھی کہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے
ایک لیڈر تو پروٹوکول، ایک لیڈر تو کتنا اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کچھ الگ ہوتا ہے. یہ تو مخلوق خدا کے ساتھ بالکل بالکل ساتھ میں. کتنا خیال ہے. ایک جھاڑو لگانے والی نہیں دکھی تو فوراً سوال کیا. اس کے لیے کافی تھا ایک مرتبہ وہ رسول اسلام کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آتا ہے. کہا اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے. دوسرا کہا گیا والموعظۃ الحسنہ، واعظ کرو، جب نصیحت بھی کرو تو حسن، حسن کہتے خوبصورت طریقے سے. اور پھر کہا گیا اچھی نصیحت کے ذریعے. واعظ کہتے نصیحت کرنا، کا واعظ بھی کرو تو اچھے طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ انسان ڈرے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بیوٹیفل طریقے سے واعظ کرنا ہے. پھر کہا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جدال بھی کرو، بحث بھی کرو، یعنی ڈیبیٹ بھی کرو تو بھی کہا گیا احسن طریقے سے کرو. 3 چیزیں بتائی اس میں کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ذریعے، پھر کہا گیا واعظ کرو حسن، احسن طریقے سے، موعظۃ الحسنہ، احسن یعنی بیوٹیفل طریقے سے، اور تیسرا کہا جدال وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر ڈیبیٹ بھی کر رہے ہو، بحث بھی کر رہے ہو، کبھی کوئی چیز الگ الگ ہے، اس کا نظریہ الگ ہے، اس کا نظریہ الگ ہے، دونوں کی تھنکنگ الگ ہے، اٹس اوکے، لیکن وہ بحث بھی جو ہونی چاہیے وہ احسن ہونی چاہیے. عزیزو، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. رسول اسلام لوگوں کی روح کا علاج کرتے تھے. اور عزیزو اسی طرح سے مولا کائنات ہر رسول اسلام کا جانشین ایسا ہی ہوتا ہے. اب سب کا مشہور و معروف واقعہ وہ ضعیفہ جو روزانہ رسول پر کچرا ڈالتی تھی. نہیں آیا، رسول گئے، اس کے عیادت کے لیے گئے، نہیں آیا، نہ رسول نے راستہ بدلا، نہ رسول اسلام نے اس سے کچھ کہا، لیکن جیسے ہی بیمار ہوئی رسول اس کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس نے دیکھا فوراً رسول سے کہتی ہے کہ آج بدلہ لینے کے لیے آئے. رسول نے کہا کہ نہیں، میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. رسول اسلام نے اس کو جسمانی جو بیمار ہوئی تھی، رسول اسلام نے جسمانی بیماری سے پہلے اس کی روح کا علاج کر دیا. اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں رسول اسلام کی لیے جب بیان دیتے ہیں تب کہتے ہیں کہ رسول اسلام ایسے ڈاکٹر ہے، ایسے فزیشین ہے جو ہر جگہ، یعنی وہ خود بیمار کی طرف جاتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن رسول کے لیے مولا کائنات کہہ رہے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ رسول بیمار کی طرف جاتے تھے. اگر انسان آج بھی رسول کی سیرت کو پڑھے، آج ہمارے پاس کتنے نون مسلم کے کوٹس رسول اسلام کے ریلیٹڈ موجود ہیں. وہ لوگ نے رسول کی زندگیوں کو پڑھا ہے. اور واقعاً ایک کرسچن تھا جس کا ریسرچ یہ تھا کہ بہت کم وقت میں کس نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے. آج یہ ورڈز ہم بہت سنتے ہیں، انفلوئنسر. کہا کہ بہت کم مدت میں کس نے بہت زیادہ لوگوں پر انفلوئنس کیا ہے. وہ کرسچن تھا، لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس نے جناب عیسیٰ کو 3rd یا 4th پوزیشن پہ رکھا، لیکن رسول اسلام کو 1st پوزیشن پہ رکھا. اور عزیزو یہ حقیقت ہے، رسول نے بہت کم مدت میں پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا، پوری سوسائٹی کو اتنا چینج کر دیا. عزیزو وہ دینے والی سوسائٹی بن گئی. جنگ احد کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب جنگ احد میں ایک مجاہد، ایک لڑنے والا تلواروں کے زخموں کے ساتھ گرتا ہے. جب زخم لگے ہو، جنگ کے میدان میں ہو، موت کا وقت ہو، تو انسان کی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے. سکے نے جب دیکھا، پانی پلانے والے نے دیکھا، وہ جلدی جلدی جاتا ہے اور پانی پلانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے دوسرے شہید کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلے اسے پلا. جو دوسرا شہید تھا اس کی طرف، یعنی خود پیاسا ہے لیکن دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے. پھر دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کئی جگہ پر 5، کئی جگہ پر 7 لکھا ہوا ہے. جب آخری کے پاس جاتا ہے، آخری کہتا ہے کہ نہیں، پہلے والے کے پاس جائے کیونکہ وہ تو کب سے گرا ہوا ہے.
اور جب وہ سکا وہ پانی پلانے والا فرسٹ کے پاس پہنچتا ہے تب تک وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس جلدی جلدی جاتا ہے تب وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اور سب جتنے کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں سب شہید اس دنیا سے، سب پیاسے گئے اس دنیا سے، لیکن ایک دوسرے پر فوقیت دی. یہ سوسائٹی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ جب زمانے کے امام آئیں گے ایسی ہی سوسائٹی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے پر پریفرنس دیں گے. عزیزو، رسول کی سیرت آج بھی لوگوں کو زندگی دیتی ہے عزیزو. اور دوسرے صادق جس امام کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے چھٹے امام کو موقع ملا تھا کہ، لیکن اس معنوں میں نہیں، اس کو کہہ کر ہم لوگ بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے کبھی کبھی. ہاں بنسبت تھوڑا زیادہ موقع ملا تھا، لیکن امام پر بھی سختیاں تھی، کیونکہ امام کا جو امامت کا پیریڈ ہے وہ 30 ایئرز ابو تھا، تو ہمیشہ امام کے لیے آسانی نہیں رہی. چھٹے امام کے لیے ہمیشہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ پیس تھا. امام کو بھی تقیہ میں رہنے پڑا، امام کے خود اصحابوں کو بھی تقیہ میں رہنا پڑا. کئی مرتبہ لوگ امام سے ملاقات کرنے آتے تو ڈائریکٹ براہ راست نہیں آ سکتے تھے، لیکن ہاں چھٹے امام کو بنسبتاً، کیونکہ بنی عباس آ رہی تھی، بنی امیہ جا رہی تھی، اور یہ دونوں کا جو کانفلکٹ چل رہا تھا اس کے درمیان تھوڑے عرصے تک امام پر تھوڑی کم نظر تھی، اسی لیے امام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. عزیزو، آج اور چھٹے امام کے زمانے میں دنیاوی علم اور دینی علم الگ نہیں ہوا کرتا تھا، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ کلام ہو، چاہے وہ قرآن ہو، قرآن کی تفسیر ہو، چاہے وہ فقہ ہو. چھٹے امام کے زندگی میں ہمیں ہر طرح کا علم جو ہے وہ امام صادق کے ذریعے میں مل رہا ہے. لیکن ہاں جس کو جس میں انٹرسٹ تھا امام نے اس کو اس کا ماہر بنایا. ہر ایک کا انٹرسٹ الگ ہوتا ہے، کسی کو قرآن مجید کی تفسیر میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو ہسٹری میں، کسی کو فقہ میں، کوئی عزیزوں مختلف چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے، کیونکہ سب کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو امام نے بھی دیکھا کہ جس کا انٹرسٹ جس میں تھا اس کو اس چیز کا علم دے کر اس میں مہارت پر، یعنی ایک دم ٹاپ پر پہنچا دیا. اب دیکھیں عزیزو، چھٹے امام کی مادر گرامی کا نام ام فروا ہے، خود جو ہے عظیم خاتون ہے چھٹے امام کی مادر گرامی. ان کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. چوتھے امام نے بنیاد ڈالی تھی، سٹارٹ چوتھے امام نے کیا تھا. پانچویں امام نے گویا اس کو تعمیر کرنا شروع کیا، اور چھٹے امام نے مکمل کیا. یہ علم کو علمی جہاد کیا ہے. پانچویں اور چھٹے امام نے علمی جہاد کیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں بہت زیادہ لوگ، بہت فرقے جو ہے وجود میں آ رہے تھے، مرجیہ، یہ سب فرقے وجود میں آ رہے تھے، اشاعرہ وغیرہ. اور کیونکہ اب علم سپریڈ ہونے لگا تھا تو بہت نئی فکر کے لوگ بھی تھے. اسی لیے آپ دیکھیں چھٹے امام کی لائف ہسٹری میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعے ملتے ہیں جو امام نے ایتھسٹ کے ساتھ کیے ہیں، ایتھسٹ کو پروو کیا ہے کہ خدا ہے. تو یہ بھی، اس میں بھی امام نے اپنے چاہنے والوں کو ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا، اور ان کو ایسے پروف اور ایسی دلیل دی، ایسی واضح دلیل دی کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کو پیش کر سکے. عزیزو، ہمارے پاس ذخیرہ ہے چھٹے امام کی حدیثوں کا. ہمیں جعفری کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. چھٹے امام کے ہی شاگرد تھے وہ چاروں فرقے جو آج اہل سنت کے ہیں، مالکی، شافعی، حنفی. عزیزو، یہ سب حنبلی، یہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے جو لیڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں امام سے آ کر ان کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ امام کے شاگرد تھے. عزیزو، چھٹے امام کی لائف ہسٹری میں ہمیں مناظرے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں. ایون امام کے اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو مناظرے میں، جو ڈیبیٹ میں اتنے مشہور تھے. کچھ تو ینگسٹرز تھے، لیکن انہوں نے چھٹے امام کے پاس رہ کر اپنے آپ کو
اس پوزیشن پر پہنچا دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء سمجھ جاتے تھے جب وہ ڈیبیٹ کرتے تھے. ان کو نام نہیں پتا ہوتا تھا لیکن ان کی ڈیبیٹ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ چھٹے امام کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ امام صادق کا اسٹوڈنٹ ہے. بس عزیزو ایک حدیث اور ایک چھوٹا سا واقعہ. اب دیکھیں عزیزو, چھٹے امام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے, بہت ساری حدیث ہے, اس میں سے ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ جو اہل جنت ہوتا ہے اس کے اندر 4 صفتیں ہوتی ہیں, 4 کوالٹیز ہوتی ہیں. جنتیوں کی 4 کوالٹیز ہوتی ہیں. میں اپنے الفاظ میں بیان کروں. سب سے پہلی کوالٹی امام فرماتے ہیں وجہ منبسط, اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے, اسمائل ہوتی ہے. اگر مفہوماً ہنستا ہوا چہرہ ہوتا ہے. مومن ہوتا ہے جس کے چہرے پر اسمائل ہوتی ہے, دل میں غم ہوتا ہے. عزیز رسول اسلام بھی مذاق کیا کرتے تھے. رسول اسلام کی اگر ہم لائف سٹائل دیکھیں, ہسٹورینز نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام کے دروازے پر اگر کوئی آتا تھا, پہلے رسول ایک پانی کے برتن کے پاس جاتے تھے اور پھر وہاں پر اپنے بالوں کو, اپنے چہرے کو صحیح کرتے تھے اور پھر دروازے پر جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ عزیز اسلام جو ہے وہ صفائی کو یا یہ تمام چیزوں کو, ڈریسنگ کو پسند نہیں کرتا ہے. ہم کبھی کبھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, یا تو اس طرف یا تو اس طرف. پورا اسلام لینے کی ضرورت ہے. آخری زمانے کی ایک نشانی ہے کہ انسان کو جتنا پسند آئے گا اتنا اسلام کا حصہ لے لے گا. نہیں, کمپلیٹ اسلام لے. کمپلیٹ اسلام لیں گے تو سمجھ پائیں گے اور پھر اسی طرح سے پہنچائیں گے تو لوگ خود بخود متاثر ہو گئے, خود بخود عزیزو, کیونکہ اسلام جو ہے وہ فطرت کے اعتبار سے ہے. امام فرماتے وجہ منبسط, اس کا کھلا کھلا چہرہ ہوتا ہے. دوسرا چھٹے امام فرماتے اہل جنت جو ہوتا ہے قلب رحیم, رحم کرنے والا دل ہوتا ہے اس کے پاس, سخت دل نہیں ہوتا ہے. دوسرے کی مصیبت کو وہ احساس کرتا ہے, چاہے ہم تکلیف دور نہ کر سکیں, اٹس اوکے. ہم سب پرابلمس کو نہیں دور کر سکیں گے لیکن اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ اس کیٹیگری سے بھی نکل گئے تو شاید پتہ نہیں انسان کے فہرست میں آئیں گے بھی یا نہیں. انسان تو اسے کہتے ہیں دوسرے کے درد کو جو محسوس کر سکے. تیسری صفت امام فرماتے اہل جنت جو ہوتا ہے لسان اللطیف, بہت پیارا پیارا اور اچھا بولتا ہے. اس کی زبان جو ہوتی ہے صاف ستھری ہوتی ہے, لطیف گفتگو کرتا ہے, ہارڈنیس نہیں ہوتی ہے, اسٹرکٹنیس, ٹفنیس, یہ سب نہیں ہوتا ہے اس کی زبان میں. اور عزیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی چیز سیم چیز ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کہنے کا انداز اتنا سخت ہوتا ہے. حدیث کہتی ہے اگر کوئی ہماری زبان سے ڈرے وہ جہنمی ہے. خدا کرے کہ ہم اچھی زبان, خاص کر کے گھر پر, باہر تو کبھی کبھی انسان ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ اسے شرمندگی کا احساس ہو, لیکن گھر پہ کبھی کبھی بڑا سخت ہو جاتا ہے. لیکن اس حدیث کو یاد رکھے, امام فرماتے کہ جو اہل جنت ہوتا ہے اس کے چہرے پر اسمائل ہوتی ہے, اس کا رحم کرنے والا دل ہوتا ہے, اس کی لسان, اس کی زبان جو ہوتی ہے بڑی لطیف ہوتی ہے. اور چوتھی چیز کہا گیا کہ ید المعطیہ, اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے. ایک دینے والا ہاتھ ہوتا ہے, ایک لینے والا ہاتھ ہوتا ہے, ایک روکنے والا ہاتھ ہوتا ہے. سب سے بیسٹ ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے. دینا مطلب صرف کبھی چیزیں نہیں ہوتی ہے عزیزو, کبھی ایک اسمائل ہوتی ہے, کبھی مشورہ ہوتا ہے, کبھی خیریت پوچھنا ہوتا ہے. یہ بھی سب کچھ دینے میں ہی آتا ہے, صدقہ ہے عزیزو یہ سب. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کی نشانی ہے. خدا ہمیں اہل جنت میں سے شمار فرمائے. عزیزو یہی چھٹے امام آخری وقت پر کہہ رہے تھے کہ میری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. اور عزیزو چھٹے امام کے زمانے سے ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے. ہر امام کے زمانے میں ایسے ہی ملتے جلتے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بی پریپیئرڈ. امام کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم بھی اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. بس 1-2 منٹ کا واقعہ سب کا سنا ہوا, صرف تذکر کرتے ہوئے. ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس
ایک شخص آتا ہے سہیل خراسانی اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کا سپورٹ کریں گے۔ جیسے امام نے سنا، امام نے کہا کہ وہاں پر ایک تنور جل رہا ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں کچھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں چلی جاؤں، آپ مجھے کہہ رہے لیکن کیوں جاؤ، وائی وچ، بہت سارے سوال۔ اتنی دیر میں ہارون مکی وہاں سے گزرتے ہیں۔ چھٹے امام ہارون مکی کو آواز دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھی۔ امام نے جیسے ہی بلایا فوراً امام نے ڈائریکٹ ہارون مکی سے کہا ہارون مکی وہاں پر تنور ہے، وہاں پر کچھ جاؤ۔ ہارون مکی کوئی کویشچن نہیں پوچھتے، وہ بیگ رکھی ہارون مکی چلے جاتے، وہاں پر کچھ جاتے۔ اینڈ یہاں پر سہیل خراسانی جو امام کے پاس بیٹھا ہے، اسے لگ رہا ہے پتہ نہیں اس کا کیا عالم ہوا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر ایک مرتبہ امام اسے ساتھ میں لے کر جب اس تنور کے پاس جاتے، ہارون مکی ایک دم سیف ہوتے۔ امام فرماتے ایسے کتنے ہیں، ایسے میرے اطاعت کرنے والے، ایسے میرے فرما بردار، ایسے میری بات ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ عزیزو یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم بھی اس فیز میں ہیں، ہم بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں، خدا سے اس دعا کے ساتھ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اہل بیت کی گفتگو کر سکیں۔ ہماری اس طرف سے اس تھوڑی سی جو قلیل سی کوشش کی اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جتنا علم حاصل کرنے کی جو گفتگو کی ہے، جو ڈسکس کیا ہے، اس پر عمل کرنے والے لوگوں میں خدا ہمارا شمار فرما۔ ہم کو یہ صادقین اور ہر ائمہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے رسول جیسی اور امام جیسی ولایت جیسی عظیم نعمتوں سے ہم نوازا۔ اس کے قدردان بننے کی توفیق عطا فرما، ہر مظلوم کی حفاظت فرما، ہر بیمار کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بانی جشن، حاضرین جشن، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص انصاروں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو، جو دل میں ہے بھرا۔ بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں۔ کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہیں، بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں، نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں، عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ۔ بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجتی ہے راہ۔ اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی بی نہیں کوئی بھی میرا۔
مانگو مراد مانگنے والوں اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہیں بی بی خالی نہ پھیرنا، جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا۔ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے۔ تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی۔ مانگو مراد مانگنے والوں اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی۔ دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی۔ الہی آمین۔ خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے۔ مانگو مراد مانگنے والوں اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ نوچندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا۔ عظمت جناب سیدہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمہ الزہرا کی شفاعت
نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن
وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.